آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں سے ارترب تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 400 سے بڑھ گئی، درجنوں افراد اب تک لاپتہ، خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 350 سے بڑھ گئی، بنیر میں قدرتی آفت سے سب سے زیادہ 209 اموات ہوئی ہیں، 150 افراد لاپتہ ہیں، جاں بحق افراد میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل ہیں۔ حادثات سوات، بنیر، باجوڑ، ترغر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں پیش آئے، مجموعی طور پر 74 گھروں کو نقصان پہنچا، 11 گھر مکمل منہدم ہو گئے، 63 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ سوات منگورہ میں سیلاب سے متعدد مکانات زمیں بوس، کئی فٹ تک ملبہ موجود، سینکڑوں مکین بے گھر، سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کے محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ محمد میں تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس برآمد، سرکاری حکام کے مطابق بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ملا اور پولیس نے اسے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا۔ بلیک باکس سے پائلٹ کی گفتگو اور پرواز سے متعلق اہم معلومات حاصل کی جائیں گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہنگامی حالت میں سائرن بجا تھا یا نہیں، اس بارے میں بھی بلیک باکس سے شواہد مل سکیں گے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے متاثرہ تعلیمی اداروں کا ابتدائی ڈیٹا سامنے آ گیا۔ ایبٹ آباد میں مجموعی طور پر 4 سکول مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 67 سکولوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ دستاویز کے مطابق بنیر میں مجموعی طور پر 5 سکولوں کو مکمل طور پر جبکہ 17 سکولوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بٹگرام میں 5 سکول مکمل، باجوڑ میں 1 سکول مکمل طور پر تباہ ہوا، چترال اپر میں 1 سکول کو سیلاب کے باعث نقصان پہنچا، سوات میں 3، لیر لوئر میں 17، ہری پور میں 7، مانسہرہ میں 2، شانگلہ میں 11 سکولوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وعدہ کرتا ہوں جس کا جتنا نقصان ہوا حکومت دے گی، سیلاب سے ہونے والے شہریوں کے مالی نقصان کا ازالہ کریں گے، سیلاب سے تباہ گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے، آبادیوں کو پانی کے راستوں سے ہٹا کر دوسرے مقامات پر نئی بستیاں آباد کریں گے۔ تجاوزات آج سے نہیں، سالہ سال سے لوگ بنا رہے ہیں، وقت کے ساتھ ندی نالوں کی صفائی نہیں کی گئی، جب پانی کو جگہ نہیں ملتی تو وہ باہر نکل کر زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تجاوزات کے خلاف ڈی آئی خان جیسا آپریشن پورے صوبے میں کرنا ہوگا، اگر بنیر میں وہ مارکیٹ ہٹا دی جاتی تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ جو بھی عوام کا نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا، ہماری حکومت انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر شخص کو وہ ازالہ کر کے فیسیلیٹیٹ کرے گی، کمپنسیٹ کرے گی۔ جس طرح ہماری ذمہ داری ہے نا صوبائی حکومت کی، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ احسان کریں گے کچھ کر کے، یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری عوام کا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ جو چیئرمین این ڈی ایم ہے اس سے بھی رابطہ ہے، فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے اس کے اندر۔ میرے پاس وسائل موجود ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ ان پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں، آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا سیلاب متاثرہ اضلاع بنیر اور سوات کا دورہ، بنیر کے سیلاب متاثرہ علاقے بشنئی اور پیر بابا میں ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ بنیر میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی اور سیلاب سے شہید ہونے والے افراد کے لواحقین سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ بنیر کے بعد وزیراعلیٰ کا سوات کا بھی دورہ، کمشنر بالاکنڈ ڈویژن کے دفتر میں حالیہ سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کو ضلع سوات میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات، ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیراعلیٰ نے سوات کے متاثرین نے سیلاب میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ گلگت بلتستان میں شدید بارشوں اور گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کے باعث سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی۔ استک نالہ نے رخ تبدیل کر لیا، جس کے نتیجے میں گلگت سکردو روڈ بند ہے۔ سکردو روڈ کی بحالی میں کئی دن لگ سکتے ہیں، جگروٹ سکردو روڈ کی بحالی میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ شمس الحق لون کے مطابق قدرتی آفت سے اب تک 35 افراد جاں بحق، 35 زخمی اور 7 لاپتہ ہو چکے۔ چٹور کھنڈ، گوپس اور بلتستان ڈویژن کے کئی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جہاں سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے۔ پاک فوج کی انجینئر کور نے شانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند سڑک کو کھول دیا ہے۔ پاک فوج کے انجینئرز کور خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایت کے مطابق ضلع شانگلہ اور بنیر میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے اور بچاؤ کے کاموں میں مدد کے لیے پاک فوج کے انجینئرز کور کو تعینات کیا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ڈگر میں قائم امدادی ریسکیو آپریشنز ہیڈ کوارٹر سے کارروائیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بنیر میں بھی آرمی انجینئرز، پلانٹ مشینری اور خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کے ساتھ بشنوئی، بٹائی، گوکند اور پیر بابا میں روڈ کلیئرنس اور ریکوری آپریشنز جاری ہیں۔ امدادی سرگرمیاں رابطے کی مکمل بحال اور معمولات پر آنے تک جاری رہیں گی۔
حالیہ سیلاب کے دوران گلگت بلتستان کے دور افتادہ گاؤں ٹیرو تحصیل پھنڈر کا زمینی راستہ دوسرے علاقوں سے کٹ چکا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاک فوج نے علاقے میں ریسکیو آپریشن کیا۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر گلگت بلتستان کے گاؤں ٹیرو میں پاک فوج کی جانب سے فیلڈ اسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ریسکیو آپریشن کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 4 شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا تاکہ انہیں بروقت علاج کی سہولت میسر آ سکے۔ 4 ڈاکٹرز بشمول ماہر امراض بچگان، گائنی اسپیشلسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ اور GDMO ٹیم کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے متاثرہ مریضوں کا معائنہ کر کے انہیں ادویات فراہم کی۔ ڈاکٹر کی ٹیم ضروری ادویات کے امراء متاثرہ علاقے میں قیام کرے گی۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرین میں راشن کے تھیلے بھی تقسیم کیے گئے۔ 14 اگست 2025 کو کلاؤڈ برسٹ نے جہلم ویلی میں شدید تباہی مچائی۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلے سے 14 دکانات، 6 مکانات، 5 پنچکیاں، 2 پرائیویٹ سکول اور 4 پاور ہاؤسز کے واٹر چینل تباہ ہو گئے۔ 40 کلومیٹر سڑکیں اور 20 دیہاتوں کی واٹر سپلائی لائنیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ بجلی کی فراہمی 4 روز سے معطل ہے۔ گیل سچیا میں لینڈ سلائیڈنگ سے 1 شخص جاں بحق ہوا ہے اور وزیر دیوان علی چغتائی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں چیک تقسیم کیے ہیں۔ وفاقی ریلوے نے حنیف عباسی کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا اچانک دورہ، صفائی ستھرائی کے معاملات کا جائزہ لیا، انتظار گاہوں میں مسافروں سے بات چیت کی۔ کراچی کے مسافروں نے دیگر شہروں کے اسٹیشنوں پر بھی لاہور طرز کی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر ریلوے کا مسافروں سے 10 ستمبر تک کراچی میں لاہور ماڈل سہولیات دینے کا وعدہ، کہا دیگر شہروں میں بھی یہ ماڈل ریپلیکیٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے DS کو ہدایت کی کہ اسٹیشن پر اوور چارجنگ قطعی طور پر برداشت نہ کی جائے۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سندھ میں افسران کی ترقی، تعیناتیاں اور کرپشن کے الزامات۔ محکمہ پاپولیشن ویلفیئر سندھ میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایات پر انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ضلع کرنگی نے بجٹ آفیسر سرفراز احمد لغاری کے خلاف شکایت درج کروائی، جس پہ الزام لگایا گیا کہ وہ DDO کے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی انسپیکشن ٹیم نے اس شکایت پر کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے محکمے سے باقاعدہ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسی طرح ایک اور خط 22 جولائی 2025 کو جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ معاملے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترقیوں، تبادلوں اور مالی بے ضابطگیوں سے متعلق بھی کئی شکایات موصول ہوئی ہیں، جن سے محکمے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ واشنگٹن DC میں خالصتان ریفرنڈم میں ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈالے۔ نیشنل مارک پارک میں جاری خالصتان ریفرنڈم میں شرکت کے لیے سکھ خاندانوں نے مختلف ریاستوں سے واشنگٹن DC کا رخ کیا۔ خالصتان ووٹنگ کا جائزہ لینے والے عالمی مبصر اور پنجاب ریفرنڈم کمیشن کے سربراہ پال جیکب کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی چاہیے اور سکھ برادری اسی حق کا استعمال امریکی دارالحکومت میں کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے BN نیوز، قوم کی سوچ۔